دوستوں، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں، محفوظ ہیں اور خوش ہیں، اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں آج کے دن کے حوالے سے۔ آج کا دن پورے پاکستان کے لیے اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے اور خصوصی طور پہ کشمیریوں کے لیے ایک بہت ہی اہم دن ہے۔ آج پاکستان بھر میں یوم استحصال منایا جائے گا، جس کا مقصد صرف اور صرف کشمیریوں کے جو حق خود ارادیت کی حمایت کو ظاہر کرنا ہے۔ یہ پاکستان کی جانب سے ان سارے جو بھارتی فوج کے جو مظالم ہیں، جو ظلم ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہوئے بھی یہ دن منایا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو حال ہی میں پاکستان نے ایک نیا نقشہ جاری کیا ہے، اس حوالے سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں بات کرنی ہے۔ اور کشمیریوں کے یہ جو ایک جنگ ہے، آزادی کی جنگ، جس میں وہ مطلب ایک بڑی تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں اپنے بیٹے جو ہیں وہ قربان کر چکے ہیں۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ آخر یہ جو جنگ ہے، جو لڑ رہے ہیں، یہ کب ختم ہوگی، انہیں کب آزادی نصیب ہوگی، اور پاکستان کی یہ جو کوششیں ہیں حمایت کے حوالے سے، یہ کس قدر رنگ لے کے آ سکتی ہیں، اس بارے میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک سینئر تجزیہ کار جناب سید عبید شاہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں عبید؟ السلام بھائی، الحمدللہ، اللہ کا شکر، طبیعت ٹھیک ہے ماشاء اللہ؟ شکر الحمدللہ۔ گڈ۔ اور میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ کیپٹن ریٹائرڈ محمد طاہر نوید صاحب، جو کہ سابق ایڈیشنل آئی جی پولیس بھی رہ چکے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے۔ آپ کو سر ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تھینک یو ویری مچ۔ کیسے ہیں طاہر صاحب آپ؟ بالکل ٹھیک۔ سر آپ سے شروع کرتے تھے، مجھے یہ بتائیے کہ آج کا دن منانے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، اور یہ سارا گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ جو ایک سٹیپ لیا گیا ہے، یہ کتنا ایک بہترین قدم ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور خصوصی طور پہ کشمیریوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اب تک کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس موقع پر مجھے یاد کیا۔ نوازش۔ آج کا دن جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے پاکستان کے لیے بھی اور کشمیر کے لیے بھی۔ آج ہم یکجہتی کے طور پہ اپنے کشمیری بھائیوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، پہلے دن سے ان کے ساتھ ہیں۔ ہمارا نعرہ بھی یہی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور اس میں گورنمنٹ کا جو آج کا سٹانس ہے، جو کل انہوں نے نقشہ ایک جاری کیا ہے، یہ اس کی عکاسی کرتا ہے کہ جی کہ ہم کتنے کمیٹڈ ہیں، ہماری گورنمنٹ کتنی کمیٹڈ ہے۔ اور آج ہمیں بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ پچھلے سال 5 اگست کو جو ظلم اور ہماری اس نہیتی قوم پہ، کشمیری قوم پہ کیے گئے ہیں، اور 1 سال ہو گیا ہے، اور اس میں ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ایز اے انڈیویجول اور ایز اے قوم، وہ تو ہم کر رہے ہیں، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو بھی باور کروایا جائے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے لاسٹ ایئر بھی یو این میں جا کے اس کیس کو لڑا، اور اب انہوں نے عہد کیا ہے کہ جی کہ ہم اس میں کسی بھی صورت میں کشمیریوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور ہماری یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم جب تک یہ آزادی حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو یہ اٹس اے گڈ سائن کہ جی کہ ایز اے مسلمان اور ایز اے انڈیپینڈنٹ نیشن جو ہے، ہمارا سٹانس جو ہے وہ بڑا اچھا ہے کہ ہم ہر کسی کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑے گی وہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ بالکل صحیح ہے سر۔ ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں، وقفے سے واپس آتے ہیں تو عبید شاہ صاحب سے حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ دوستوں کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے، ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ بات کر رہے ہیں یوم استحصال کے حوالے سے، کیونکہ آج پاکستان بھر میں یوم استحصال منایا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے اور بھی سٹیپس لیے گئے ہیں جن کے بارے میں آج ہم ڈسکس کرنے والے، جس طرح کہ نقشے کے حوالے سے ہم نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ آج ہم بات کریں گے جو نیا نقشہ جاری کیا گیا ہے پاکستان کا۔ اس میں کچھ ایسے علاقوں کے حوالے سے، کیونکہ یہ نقشہ دیکھنے کے بعد بھارت کو آگ سی لگ چکی ہے، آخر اس میں کیا ہے ایسا کہ مطلب
पड़ोसी हमारे इतना तड़प उठे, इस बारे में बात करेंगे हम। अच्छा जी, हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद ताहिर नवीद साहब हैं, जो कि रिटायर्ड एडिशनल आईजी पुलिस हैं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के। और हमारे साथ दूसरे मेहमान जो हैं सैयद उबैद शाह साहब मौजूद हैं, जो एक सीनियर तजियाकार हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हम इनसे इनका तजिया प्रोग्राम में शामिल करते रहते हैं। उबैद साहब, यौम इस्तेहसाल और ये नया नक्शा जो है ये जारी करना, ये किस तरह देखते हैं आप ये सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़हीम भाई। देखिए, नक्शा तो जो है वो मैं बराह रास्त तबसरा मुख्तसरन ये करूँगा कि ये नक्शा खेल रहे हैं, ये नक्शेबाजी है बड़े सगीर में जारी है। मैं इसको ज़्यादा संजीदा सिग्निफिकेंट बात नहीं समझता हूँ। नवंबर 2019 में इंडिया ने एक नक्शा जारी किया था, उसमें लद्दाख को गिलगित बल्तिस्तान के इलाके के साथ मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी शो किया गया था और मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर को जम्मू के साथ मिला के दूसरी यूनियन टेरिटरी शो किया गया था। पाकिस्तान ने वो नक्शा रिजेक्ट कर दिया था, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी। 4 रोज़ पहले नेपाल ने एक नक्शा जारी किया अपना पॉलिटिकल मैप, जिसमें 3 इलाके काला पानी और 2 इलाके मजीद है, उन्हें इंडिया के साथ डिस्प्यूटेड टेरिटरी दिखाया गया और उन्होंने कहा हम अक़वाम मुत्तहिदा को और गूगल को ये नया नक्शा भेज रहे हैं ताकि ये चले। उसकी भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं, इंडिया ने उसको रिजेक्ट किया। अब पाकिस्तान ने एक नक्शा जारी किया जिसमें ये सारी बातें हैं कि मकबूजा कश्मीर जो है उसे भी पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया और आज़ाद कश्मीर की हैसियत को पाकिस्तान में ज़म कर दिया गया और गिलगित बल्तिस्तान को उसके साथ दिखाया गया। तो ये कोई इतनी सिग्निफिकेंट बात नहीं होती, लोगों को शायद ये बात का आइडिया ना हो कि एक मुल्क के 6 नक्शे होते हैं। दुनिया में स्टैंडर्ड है, एक मुल्क के 6 नक्शे होते हैं। एक पॉलिटिकल मैप होता है, पॉलिटिकल मैप इसलिए कहते हैं उसको कि वो उसकी आउटर बाउंड्रीज़ को दिखा रहा होता है। इसके अलावा एक फिज़िकल मैप होता है, एक रिसोर्स मैप होता है, एक इकोनॉमिक मैप होता है जिसमें लेक्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट वो दिखाए जाते हैं। इस तरह से एक मुल्क के 6 नक्शे होते हैं जो आलमी सतह पर रिकग्नाइज़ किया जाए, उसी नक्शे को तस्लीम किया जाता है जिसमें सारी रिसोर्सेज की मैपिंग की गई होती है। ये इतनी सिग्निफिकेंट बात नहीं होती, लेकिन इसका एक फ़ायदा है और एक ऐसी बात है जो मुस्बित शायद ना हो। फ़ायदा ये है कि इस तरह के इक़दामात इसलिए किए जाते हैं कि किसी मामले को ज़िंदा रखा जाए, ठीक है, दुनिया के सामने उस पर बात होती रहे, उसमें डेवलपमेंट हो और दुनिया में वो अंडर डिस्कशन आए। दुनिया उस मसले को भूल कर फ्रीजर में डालकर लापरवाह ना हो जाए। तो ये एक डेवलपमेंट की गई है कि एक पॉलिटिकल मैप इशू किया गया, एक पॉलिटिकल मैप इशू किया गया कि भाई दुनिया इस मामले पर कंसर्न रहे और ये मामला ताज़ा रहे। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ऐसा पहलू जिसे मुस्बित ना समझें, तनकीदी निगाह से देखें, वो ये भी है कि पाकिस्तान का हिस्सा दिखाना, पाकिस्तान जो कश्मीर की लड़ाई लड़ रहा है, आज़ाद मकबूजा कश्मीर की, नॉट आज़ाद कश्मीर की, वो यही है लड़ाई कि हम उनके राइट ऑफ सेल्फ डेटरेंस की हिमायत करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान इसे कोई खित्ते का, आबादी का, अराजी का इस तरह का मसला नहीं समझता। पाकिस्तान ये नहीं समझता कि ये इलाका पाकिस्तान में मिल जाए तो पाकिस्तान और 4 इंच बड़ा हो जाएगा या 6 इंच बड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान का ये इशू नहीं है। पाकिस्तान जिंदा 90, 80, 90 लाख, 95 लाख लोगों की ज़िंदगियों की बात करता है। मगर वो जो देखें, इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो खुद भी पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं। वो मतलब इवन इंडिया में जो इस वक्त मुसलमान मौजूद हैं, वो लोग आज कहते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने गलत फैसला किया, काश हम यहाँ पे ना होते, हम पाकिस्तान मूव कर चुके होते हैं। जो इस वक्त इंडिया में सूरत हाल पैदा की गई है मुसलमानों के साथ और दूसरी जो गैर हिंदू लोग हैं उन लोगों के साथ। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आते हैं तो इसी हवाले से कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद ताहिर नवीद साहब से ज़रा बात करेंगे कि वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूँ फ़हीम अब्बास और आज न्यूज़ कैफ़े में आज के दिन के हवाले से बात हो रही है। आज हम बात कर रहे हैं यौम इस्तेहसाल के हवाले से। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मोहम्मद ताहिर नवीद साहब मौजूद हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सैयद उबैद शाह साहब। अच्छा सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगा ताहिर साहब। सर मुझे ये बताइए, जिस तरह वक्फे से पहले उबैद शाह साहब ने नक्शों के हवाले से बताया कि उन्होंने कहा कि इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है और इस तरह के बहुत सारे नक्शे जो हैं वो भारत भी वो बना चुका है और उसके पड़ोसी ममालिक भी बना चुके हैं। सर मैं इसी के हवाले से आपकी राय जानना चाहता हूँ, मगर एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहता हूँ। जब अगर फ़र्ज़ करें कि किसी मुल्क का जो टीवी चैनल है वो अगर किसी दुश्मन मुल्क के मौसम के हवाले से अगर कोई ख़बरें चलाता है तो उस पर एतराज़ शुरू हो सकता है, तो नक्शा एक आम सी बात कैसे हो सकता है भला? सर अपनी राय से नवाजिएगा। जी, ये जो बिल्कुल ये एक पॉलिटिकल मैप है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इट्स नॉट अ फिजिकल मैप। ये आपको याद कराता है कि जी के लास्ट ईयर जब इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में
کشمیر کو شامل کر دیا تھا، تو اس نے یونائٹڈ نیشن کی جو ہمارا ایجنڈا ہے اس کی وائلیشن کی تھی، اور اب ہم نے ان کو یہ باور کروایا ہے کہ جی کہ ہم کسی لحاظ سے بھی اپنے سٹانس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ جو نقشہ جو ہے اٹ از اے پولیٹیکل میپ ہے، اس کی سگنیفیکینس ہے باقاعدہ، اور اب آپ دیکھیں گے کہ آج پی ایم جو ہیں وہ کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس میں ایڈریس کر رہے ہیں، اس سے پہلے وہ یو این میں جا کے انہوں نے موقف اپنا بیان کیا تھا، اور اب اس کو ڈپلومیٹک فورم پہ اجاگر کیا جا رہا ہے، ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جہاں پہ بھی پاکستانی اور کشمیری آباد ہیں وہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں، وہ اس کو، اس نوبل کاز کو جو ہے وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جی کس طریقے سے ہمارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، ہماری جو لوگوں کی جو ان کی فریڈم ہے اس کو کیسے کرب کیا جا رہا ہے، ان کا معاشی احتساب کیسے کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اٹ از اے ٹیررزم ہے، یہ جو معاشی دہشت گردی، جی ہاں دہشت گردی کی یہ ایک مثال ہے قائم کر دی ہے، جس کو دنیا کو میرا خیال ہے اب اٹس ہائی ٹائم کہ اب ان کو آگے آنا چاہیے، اور یہ جو انوسینٹ اور مظلوم قوم ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور انہیں ان کا جو حق ہے، بنیادی حق ہے جو اس کا، وہ ان کو دلانا چاہیے، اور یہ اس کی بگننگ ہے، یہ جو نقشہ ہے یہ اس کا سٹارٹ ہے، اس کو پازیٹیو لیں، اور یہ اس کا جواب ہے جو کہ انڈیا نے اس قوم کے ساتھ کر رہی ہے۔ سر ٹھیک ہے سر، ایک شارٹلی سر ایک چیز اور ایڈ کیجیے گا، مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس وقت جو دنیا پوری دنیا کی جو ایک خاموشی ہے، جو کشمیریوں پہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھنے کے باوجود اپنی زبان سے لفظ نہیں نکال رہے تھے، بہت بڑے بڑے ممالک جن سے توقع کی جا رہی تھی، کیا اس وقت ان کی زبان کھلے گی، کچھ تو کوئی حمایت ظاہر کر سکتے ہیں وہ اس ساری صورتحال کے بعد؟ جی بالکل، بلکہ یہ مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ یہ دنیا کو بتانا ہے، ان کو جگانا ہے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو کہ بڑی نڈر قوم ہے، جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے، اس کا ساتھ دیں، اور اس کا ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ، انسانیت کے ناطے پہ اس کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اور یہ جو اس وقت جتنے بھی ہم ارینجمنٹس کر رہے ہیں، جو بھی اس وقت گورنمنٹ ہماری کر رہی ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں لڑنا، ہم کسی کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتے، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، ہم کشمیریوں کا حق مانگ رہے ہیں، اور حق مانگنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو انٹرنیشنل فورم پہ لاجیکلی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، بالکل صحیح، اور کنونس کرتے ہیں دنیا کو کہ بھئی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارا ساتھ دیں، اور یہ پوری جو آزاد قومیں ہیں ان کا حق بنتا ہے، اور ان کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اس کاز میں کشمیر کا ساتھ دیں اور پاکستان کے موقف کی جو ہے حمایت کریں، جی حمایت کریں، اور یہی مقصد ہے آج کے دن کا۔ سر تھینک یو سو مچ طاہر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون موجود تھے اور آپ نے آج کے اس موضوع کے حوالے سے کافی تفصیلات کے ساتھ ہمیں معلومات فراہم کی ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ دوستو ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں، وقفے سے واپس آئیں گے تو اس معاشی دہشت گردی کے حوالے سے جو بھارت جو ہے کشمیر میں کر رہا ہے اس بارے میں بات کریں گے، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے بات ہوگی۔ اور میں ہوں فہیم عباس، معذرت ایک وقفہ جو ہے وہ کافی طویل ہو گیا ہمارا، مگر تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرنا ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ آئیے واپس اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں جہاں سے ہم نے یہ بات چیت کا سلسلہ توڑا تھا۔ ہم بات کر رہے تھے یوم استحصال کے حوالے سے کہ بھارت نے کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا، اس حوالے سے کہ کشمیری قوم کے اوپر جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کی مخالفت کرتے ہوئے پاکستان یوم استحصال منا رہا ہے، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ سید عبید شاہ موجود ہیں جو کہ ایک سینئر تجزیہ کار ہیں، اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان جنہوں نے ہمیں ابھی بھی جوائن کیا ہے ظفر خان صاحب جو کہ تجزیہ کار ہیں۔ آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کرتے رہتے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ظفر بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ اچھا عبید بھائی آپ کی طرف پڑھوں گا، اس طرح وقفے سے پہلے طاہر نوید صاحب فرما رہے تھے کہ جو خطے میں ایک دہشت گردی کا جو معاشی طور پہ دہشت گردی کر رہا ہے بھارت کشمیر میں، اس کے بارے میں آپ کیا خیالات رکھتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ہم نے لاک ڈاؤن دیکھا ہے، کچھ مہینے لاک ڈاؤن ہوا ہے، اور میں مطلب یہ کوئی جملہ ٹھیک نہیں ہے مگر چیخیں نکل گئی ہیں سب کی کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور 1 سال ہو گیا، 1 سال میں صرف 10 دن کشمیری بچے اسکول جا سکیں، صرف اسکول کی بات کر رہے ہیں۔ اب سیاحت اور باقی جتنے کاروبار ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟
بالکل دیکھیے فہیم بھائی یہ انٹالریبل ہے, ناقابل برداشت ہے کہ آپ لوگوں کو گھروں میں ٹھونس کر رکھیں, مجبور کریں کہ وہ اپنے گھروں سے نہ نکلیں. کھانے پینے کی اشیاء بہت ہی لمیٹڈ ٹائم میں, لمیٹڈ اسٹاک میں ان کو ڈیلیور کی جائے گھروں پہ, اور اس کے علاوہ انہیں آزادانہ نقل و حرکت کی بالکل اجازت نہ ہو. آپ یہ دیکھیں ہمارے یہاں 2-2.5 مہینے کا لاک ڈاؤن ہوا, وہ بھی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن نہیں تھا, اس میں نفسیاتی مسائل کتنے پیدا ہو گئے. یہاں پہ لوگوں کو ڈپریشن ہونا شروع ہو گیا, خودکشی کے واقعات بڑھ گئے. ٹھیک ہے نا, یہ مطلب بے روزگاری, فاقہ کشی وہ اپنی جگہ ہے. انڈیا کا جو کشمیر میں کر رکھا ہے ہائی مورل گراؤنڈ, تو دنیا کو یہی لینا چاہیے نا کہ ایسے آپ کیسے ان کی سارے باغات تباہ کر دیے, ان کی کاشتکاری تباہ کر دی, ان کی قالین کی اور پارچہ بافی کی صنعتیں وہ ساری تباہ کر دی, دستکاری ان کی تباہ کر دی, ان کا ٹورزم بالکل جو تھوڑا بہت تھا وہ سب تباہ کر دیا. لوگ بے روزگار ہو گئے. اگر آپ دکان کچھ گھنٹے کے لیے کھول بھی دیتے ہیں 1-2 گھنٹے کے لیے اور کہتے ہیں کہ جا کے منگا لو, غریب اپنا روزگار ہی کما نہیں سکتے, وہ کہاں سے منگائیں گے. یعنی ان کو ایک طرح سے موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے, آہستہ آہستہ, دم گھوٹ کے, گلا گھوٹ کے, دھیرے دھیرے سلو پائزننگ کے ذریعے. اور بڑا افسوس کی بات ہے, دنیا کو اس بارے میں بہت زیادہ کنسرن ہونا چاہیے. یہ خطے میں عدم استحکام پھیلانے کے لیے اس کو ہوا دینا, 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان بیچ کے خطے میں ایسا ماحول بننے دینا, دنیا کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. میں لیکن اس پہ چھوٹا سا انپٹ دینا چاہوں گا, کنکلوڈنگ ریمارکس, کہ میں ان کوششوں سے مطمئن نہیں ہوں پوری طرح. ایک نان کشمیری کی حیثیت سے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں کشمیریوں کے حقوق کی مکمل حمایت کرتا ہوں, لیکن میں مطمئن نہیں ہوں جو کچھ پاکستان کی کوششوں کیا گیا. حالانکہ وزیر اعظم کا اخلاص, اس پر کوئی شک نہیں ہے, اور پاک فوج کی جو قیادت ہے, ان کا جو کشمیر کاز سے کمٹمنٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہے. مگر 1 منٹ کی خاموشی, اگلے سال ہم 2 سال ہو جائیں گے تو ہم 2 منٹ کی خاموشی اختیار کر لیں گے, اس سے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ظفر صاحب, آپ کیا خیالات رکھتے ہیں؟ جیسے دیکھیں پاکستان گورنمنٹ کی جانب سے جو بہترین اقدامات ہو سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. دیکھیں ہماری اپنی غربت بھی سامنے ہے, اور ہمارے ساتھ اپنے ملکی مسائل اور باقی سارے مسائل بھی آپ کے سامنے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں رہتے ہوئے اگر ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کا ساتھ دے رہے ہیں ان کی حمایت میں, تو اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ایک طبقہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایٹم بم کیا کرنے ہیں, ہم مطلب یہ اس کا استعمال کریں, آپ بھارت کے اوپر حملہ کریں, اپنی فوج اتنی جو ہے وہ جائے اور کشمیریوں کو آزاد کروا کے لے آئے. کیا یہ اتنا آسان ہے سارا کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اب تک چینل کا اور آپ کا. دیکھیے اصل میں کشمیر کا جو ایشو ہے یہ یعنی 70 سال پرانا ایشو ہے, اور سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہ متنازع علاقہ ہے. لیکن سال پہلے انڈیا نے, مودی حکومت نے آرٹیکل 370 جو ہے اس کو ختم کر کے اسے جو ہے وہ باقاعدہ ہندوستان کا حصہ بنا لیا, جس کے نتیجے میں دوبارہ سے کشمیر فلش پوائنٹ جو ہے وہ بنا. مودی کی جو حماقت تھی, جو وہ اپنے تئیں ہوشیاری سمجھ رہا تھا, اس کی بنیاد پہ یہ کشمیر ایشو دوبارہ زندہ ہوا, ورنہ ہم تو سوئے ہوئے تھے اور 70 سال سے کشمیری جو ہے اس ظلم کو بھگت رہے تھے اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی. 1 سال سے تو ان کو بالکل ہی جو ہے وہ پھر لاک ڈاؤن جو ہے وہ کر کے, اور ان کی جس طرح سے بات ہو رہی تھی, معیشت کو تباہ کیا گیا. معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پاکستان بھی بہت کچھ کر سکتا ہے, اور عالمی برادری کو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. سلامتی کونسل مگر جو ابھی پاکستان کر رہا ہے سر, کیا یہ کوششیں ناکافی ہیں؟ کیا پاکستان ابھی تو جو کر رہا ہے پاکستان, یہ تو میرا خیال ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے ایسی بہترین انداز میں کوششیں ہوئی ہی نہیں ہیں جو ابھی اس وقت پاکستان کر رہا ہے, جس کی حمایت کرنے کے لیے ہم پورا پاکستان اس وقت ہم دیکھ بھی رہے ہیں ساتھ. دیکھیے بلا شبہ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جب مودی نے 370 آرٹیکل کو ختم کیا, تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں وہ اب بابری مسجد کی جگہ پہ اسی تاریخ کو وہ رام مندر جو ہے اس کی بنیاد رکھنے جا رہا ہے. وہ جو ہے وہاں پر اس نے وہ ڈومیسائل کا جو ہے وہ سسٹم تبدیل کر دیا, کشمیریوں کی جو حیثیت ہے اس کو وہ ختم کر رہا ہے. سر یہ سارے حالات بالآخر پاکستانی عوام تو اس وقت جو ہے اس کا بہت زیادہ پریشر ہے اپنی. کیا ہم جنگ کے ذریعے ان کو کوئی مدد کر سکتے ہیں کشمیریوں کی؟ میں اس میں نہیں, میں اس میں کلیئر کرتا ہوں. دیکھیے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کو اور عالمی برادری کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے. اچھا, اب یہ جو کل جو پرائم منسٹر نے جو کابینہ سے نقشے کی منظوری لی ہے, تو یہ نقشہ اقوام متحدہ میں جمع کرائیں گے. اگر اس کے اوپر اب لازمی سی بات ہے کہ انڈیا کو اس کے اوپر وہ اعتراض کرے گا, تو یہ معاملہ جو ہے وہ تنازع جو ہے وہ جو یہ کہتا تھا کہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے, تو یہ اقدام تو
کسی حد تک ٹھیک ہے کہ اس میں پھر یہ بات جو ہے وہاں اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر جائے گی اور اس کے اوپر جو ہے وہاں سے کوئی چیز ہوگی. میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں اقوام متحدہ کو یہ چاہیے کہ 1 سال ہو گیا اس لاک ڈاؤن کو, وہاں کے جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں, وہاں کے لوگوں کو کچلا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ اقوام متحدہ کی فوج کو وہاں پر تعینات کیا جائے. نہیں تو پاکستان نے بہت صبر کر لیا, اب اس کی عوام کا جو ریئیکشن ہے اس کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ یعنی عسکری اداروں تک کے اوپر پریشر آ رہا ہے کہ بھئی کشمیر کو جو ہے مذمت سے یہ کشمیر جو ہے وہ آزاد نہیں ہوگا. اس کے لیے جس طرح چائنا نے لداخ کے اندر بھارت کی مرمت کی تو اس سے اس کا دماغ درست ہوا اور وہ معاملہ جو ہے وہ وہاں پر اس نے بیٹھ کے مذاکرات کیے. جو ہے اس کو تو ٹرمپ جو ہے وہ پیشکش کر چکا تھا کہ بھائی ہم مذاکرات اور ثالثی کے لیے تیار ہیں, انہوں نے کہہ دیا نہیں جی ہمارا اندرونی مسئلہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو جو ہے پھر سے ان کی مرمت کرنی پڑے گی, یا مطلب میں تو پھر یہ ہی جو کہتا ہے ہوں معاملہ کہ ٹھیک اقوام ہوگا؟ متحدہ اور سلامتی کونسل نوٹس لے کر اس کے اوپر جو ہے اقوام متحدہ کی UN کی آرمی جو ہے اس کو یہاں پر بھیجے اور کشمیر کے اندر جو ہے وہ اس کو اتارے اور وہاں پر جو ہے اس کو یہ جو متنازع ٹیریٹری ہے, دیکھیں سیز فائر لائن ہے, لائن آف کنٹرول ہے, یہ بارڈر نہیں ہے, یہ جو ہے وہ بین الاقوامی وہ سرحد نہیں ہے. یہ جب سیز فائر لائن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ متنازع علاقہ ہے. اس متنازع علاقہ جو اقوام متحدہ کے ایجنڈے پہ موجود ہے, سلامتی کونسل کی اور اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں, ان کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادی دیا جائے, ان کو اس بات کا موقع دیا جائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں. وہ موقع جو ہے وہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل اور عالمی برادری جو ہے وہ یعنی کیا چاہتی ہے. اگر وہ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو وہ 2 ایٹمی قوتوں کے درمیان یہاں پر جو ہے وہ جو 1.5 ارب سے زیادہ جو انسان ہیں ان کو کیا وہ ایٹمی جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں کیا دنیا جو ہے وہ. اس لیے جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اب جو ہے سیریس لیتے ہوئے اس معاملے کو سیٹل ہونا چاہیے, اور نہیں تو پھر پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے علاوہ اس کے, اس لیے کہ وہاں کا ہر کشمیری جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو جو قربانیاں دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں. اور یعنی آپ دیکھیں نا کہ انڈیا کی 9 لاکھ کے قریب آرمی ہے اور وہ 80 لاکھ لوگوں کو زیر نہیں کر پا رہی, یعنی ایک جو ہے وہ 7-8 لوگوں کے اوپر ایک آرمی پرسنل ہے وہاں کا, لیکن وہ یعنی انڈیا کی اس تسلط کو قبول نہیں کر رہے. تبھی تو یہ ساری صورتحال ہے. آج سری نگر میں کرفیو ہے, یوم سیاہ منایا جا رہا ہے. آج جو ہے وہ یہ بہت صحیح فیصلہ کیا کہ علی گیلانی کو جو یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو ایوارڈ دے رہے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, اور ان کی جو قربانیاں ان کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے, اور اس سے آگے بڑھ کر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. آپ سیاسی سفارتی ساری کوششوں کو جو ہے وہ تیز کریں اس وقت. اور کل اچھا ہوا ہے کہ تمام پارٹیز نے مل کے متفقہ طور پہ کشمیر کے حوالے سے ایک موقف اختیار کیا. عسکری جو ہے وہ ہماری جو یعنی جو وہ ہیں انہوں نے بھی بیٹھ کر جو ہے سر جوڑا ہے اس کے اوپر, اور یہ اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی آگے ایڈوانس کریں, صرف اسی پہ اکتفا نہ کریں. بہت شکریہ ظفر صاحب, آپ تشریف لائے. عبید شاہ صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ. بہت سارے ایسے نقطے رہ گئے جن پہ بات ہونا باقی تھی, مگر جو اصل روح ہے آج کی اس ساری گفتگو کی وہ یہی ہے کہ پاکستان اور ہر پاکستانی وہ سراہتا ہے کشمیریوں کی کوشش کو, ان کی قربانیوں کو, اور ان کے لیے دعا کرتا ہے کہ ان کو جلد سے جلد آزادی ملے. اور یہ آج یوم استحصال منانے کا مقصد وہ یہی ہے کہ پوری دنیا کو اس بات سے باور کروایا جائے کہ کشمیر کی جو ایک خصوصی حیثیت تھی اس کو دوبارہ بحال کرنا ہوگا. کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور لوگوں کو ظلم کے خلاف اپنی زبان کھولنی ہوگی. فہیم عباس کو نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے انشاءاللہ